اور اس جھوٹی روایت کو بیان کرنے میں دوسرا حوالہ جو اس کا بیان کیا گیا ہے وہ تذکرۃ الخواص کا بیان کیا گیا ہے، حالانکہ خود رافضی اور شیعہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تذکرۃ الخواص والے نے یہ لیا مروج الذہب تاریخ مسعودی ہی سے ہے۔ تو جب وہ کتاب کا لکھنے والا ہی شیعہ اور رافضی تھا تو اس کی بھی سرے سے جڑ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کی بھی اور مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اس بندے نے بھی لیا کیوں، کہ کوئی تذکرۃ الخواص والے بندے کو بھی سنی نہ سمجھے، بلکہ اس کا حال کیا ہے۔ اس کتاب کے تذکرۃ الخواص لکھنے والے بندے کا نام ہے شمس الدین ابو المظفر یوسف، جسے سبط ابن الجوزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بندہ کون ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے، اب آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے امام ابن حجر عسقلانی کی لسان المیزان، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 565 ہے اور ترجمہ نمبر 8704 ہے۔ وما اظنه بثقة فيما ينقله بل يجنف ويجازف ثم انه ترفض وله مؤلف في ذلك نسأل الله العافية۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے، روایتیں لے کر آیا ہے اپنی کتابوں میں اسے اس کی ان روایتوں میں ثقہ یعنی قابل اعتماد نہیں جانتا ہوں، بلکہ یہ بندہ کجروی اختیار کرنے والا اور مبالغے سے کام لینے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ رافضی بھی ہو گیا۔ غور کریں لفظ کیا فرماتے ہیں کہ وہ رافضی بھی ہو گیا۔ قال الشیخ محی الدین الیونینی لما بلغ جدی موت سبط ابن الجوزی قال لا رحمہ اللہ کان رافضیا۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا کو اس بات کی خبر پہنچی کہ سبط ابن الجوزی مر گیا، انتقال ہو گیا، تو میرے دادا نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ اس پر رحم نہ کرے، کیونکہ وہ رافضی اور شیعہ تھا۔ مروج الذہب جسے تاریخ مسعودی کہا جاتا ہے، اس کا لکھنے والا بندہ وہ بھی پکا رافضی اور شیعہ تھا، اور تذکرۃ الخواص لکھنے والا بندہ جسے سبط ابن الجوزی کہا جاتا ہے یہ بھی رافضی تھا۔ اب ایسا بندہ اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے یا صدیق اکبر کے خلاف یا فاروق اعظم کے خلاف یا کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی کہانی لکھ دے تو اس سے اہل سنت کے مذہب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اہل سنت کے مذہب کی بنیاد قرآن، حدیث، اجماع، عقل صحیح پر ہے، ایسی جھوٹی کہانیوں پر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب اصول کا پابند ہے، ہمارے مذہب میں اصول دیکھے جاتے ہیں، کہانیاں نہیں دیکھی جاتی۔ تو وہ لوگ جو سنی کہہ رہے ہیں اس مروج الذہب لکھنے والے کو، وہ کتنے بڑے دجال ہیں، وہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں جو مسلمانوں کو، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں ان کے فریب میں نہ آئیں۔ یہ جتنے بھی حوالے دیتے ہیں ان کے حوالوں کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کو دکھائیں گے کچھ اور جب تحقیق کرنے جائیں گے تو نکلے گا کچھ۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال، کذاب، جھوٹے، فریبی لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی۔ تو تم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔